اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتی 30 كذابون وفي روایت لا تقوم الساعة حتى يبعث 30 دجالون كلهم يزعم انه نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. سب حضرات درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تبرکاً تلاوت کی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی بھی، جس میں اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد قیامت تک آنے والے 30 جھوٹے مدعیان نبوت کا تذکرہ فرمایا. نہ صرف یہ کہ ان کا تذکرہ فرمایا بلکہ ان کے متعلق فتویٰ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ دجالون کذابون، یہ دونوں مبالغہ کی صیغہ ہیں، بہت بڑے جھوٹے ہوں گے، بہت بڑے فریب کار ہوں گے، بہت بڑے دھوکے باز ہوں گے. ان کذاب و دجال میں سے ایک دجال قادیان مرزا غلام احمد ہے. مرزا قادیانی نے کیا دعوے کیے، انشاءاللہ شبہات کی تیسری جلد میں اس کا تفصیلاً تذکرہ آئے گا. قادیانیوں سے یوں تو ہمارا بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، لیکن 3 مسائل بہت مشہور ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ ختم نبوت اور اجراء نبوت ہے. میرا آپ کا 1450 سال کی پوری امت کا متفق عقیدہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں. اب آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کسی قسم کا کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں ہوگا. یعنی کوئی ماں ایسا بیٹا نہیں جنے گی جسے اللہ نبوت عطا فرمائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اس عقیدہ کو ختم نبوت کا عقیدہ کہتے ہیں، جو قرآن پاک کی 100 آیات سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زیادہ احادیث سے ثابت ہے. قرآن و سنت کے بعد تیسرا درجہ اجماع امت کا ہے. پہلی امتوں کو اجماع امت نہیں ملا تھا، اس لیے کہ امت میں اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تو بعد میں آنے والا نبی اس اختلاف کو دور کر دیتا. کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہونا تھا، اس لیے امت کے مجموعہ کو نبوت کے قائم مقام ٹھہرا دیا. جیسے نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، ایسے میں لن تجتمع امتی علی الضلالہ،
میری امت کبھی بھی گمراہی پر اجماع نہیں کرے گی۔ تو حضور کی ختم نبوت کی برکت سے ہمیں اجماع امت ملا، اور امت نے بھی سب سے پہلا اجماع رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن حالات میں زمام خلافت سنبھالی ہے، وہ حالات پھولوں کی سیج نہیں تھی، بلکہ اگر اسے آپ کانٹوں کی مالا سے تعبیر کریں تو مبالغہ نہ ہوگا، اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ اتنا عظیم صدمہ تھا جس نے بڑے بڑے حضرات کی چونیں ہلا دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر انسان تلوار لے کر میدان میں آ گیا اور فرمایا جو یہ کہے گا کہ حضور کا انتقال ہو گیا اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عثمان غنی تشریف فرما ہیں، دوسرے صحابہ کرام بھی ایسے دم بخود گویا ان کے جسم میں سانس ہی نہیں ہے۔ ان حالات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما سمیت پوری امت کو سنبھالا دیا، اور سب سے پہلا اجماع آپ کے دور خلافت میں وہ عقیدہ ختم نبوت پر ہوا ہے، یعنی ختم نبوت کی برکت سے ہمیں اجماع امت ملا، اور امت نے بھی سب سے پہلا اجماع ختم نبوت پر کیا ہے۔ مسلمہ کذاب کے مقابلے میں، خیر میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، تو میرا آپ کا اور چوتھا درجہ جو ہے وہ قیاس کا ہے۔ قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے، عقل بھی یہی چاہتی ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہو اس کی انتہا بھی بولیں بھائی ہونی چاہیے، جس کا آغاز ہو اس کا اختتام بھی ہونا چاہیے۔ آپ مسجد شریف میں تشریف فرما ہیں، ایک کو اس کا آغاز ہے، ایک اختتام ہے، اور میری اور آپ کی زندگی کی بھی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ تو ایسے ہی نبوت کی بھی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور اختتام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوا۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد گرامی ہے، اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد۔ تمام نبیوں میں سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہے، الیاذ باللہ، اور مرزا غلام محمد اللہ کا نبی ہے۔ حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ بقول ان کے جاری ہے، اور مرزا غلام محمد اللہ کا نبی ہے، تو اسے اجرائے نبوت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، لیکن وہ مرزا غلام محمد کے بعد کوئی اور نبی نہیں مانتے، بلکہ نبوت کا سلسلہ مرزے پر بند مانتے ہیں۔ تو گویا قادیانی بھی ختم نبوت کے قائل ہیں اور مسلمان بھی۔ مسلمانان عالم نبوت کا سلسلہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کامل و مکمل اور بند مانتے ہیں، قادیانی مرزا غلام پر بند مانتے ہیں۔ دیکھیں اگر وہ مرزے کے بعد بھی نبوت کو جاری مانتے تو وہ کسی اور پر بھی بنا لیتے، لیکن انہوں نے نبوت نہیں، آگے خلافت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جیسے مولانا فرما رہے تھے،
بھیرا خوشاب کا ایک حجام خاندان سے تعلق رکھنے والا حکیم نور الدین، وہ ان کا صدیق اکبر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور قادیانیوں کا دوسرا لاٹ پادری مرزا بشیر الدین، اسے فضل عمر کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، استغفر اللہ، عمر سے بڑھ کر، چنانچہ یہاں ان کا فضل عمر ہسپتال بھی ہے۔ اور ایسے ہی حکیم اس کے بشیر الدین کے بعد اس کے بیٹے ناصر احمد کو، اور اس کے بعد ناصر احمد کے بھائی طاہر احمد کو، اب اسی خاندان کے ایک فرد مسرور احمد کو وہ خلیفہ مانتے ہیں۔ گویا قادیانی بھی نبوت کا سلسلہ مرزے پر بند مانتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبوت کا سلسلہ جاری مانتے ہیں اور مرزے پر بند مانتے ہیں۔ تو گویا اب گفتگو کرنا آسان ہو گیا کہ ہم خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور قادیانی مرزے کو مانتے ہیں۔ تو اب گفتگو ختم نبوت اور اجراء نبوت پر نہیں، بلکہ مرزے پر نبوت کا سلسلہ ختم اس پر ہونی چاہیے، لیکن قرآن پاک کی کسی ایک آیت میں اور احادیث نبویہ کے بے شمار دفتر میں، جس میں بہت سارے لوگوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیثیں منسوب بھی کی۔ اللہ امت کے محدثین کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دیا۔ جھوٹی روایات جو حضور کی طرف منسوب کی گئیں انہیں الگ کر دیا، اور وہ بہت ساری کتابیں اس سلسلے میں موجود ہیں۔ تو کسی جھوٹے وضاح و کذاب کی گھڑی ہوئی حدیث ایسی آپ کو نہیں ملے گی جس میں مرزا سے متعلق ہو کہ 14ویں صدی میں قادیان کا ایک دہقان زادہ غلام محمد ہوگا اور وہ اللہ کا نبی، یعنی صحیح احادیث کو درکنار موضوع احادیث میں بھی کوئی ایک موضوع روایت ان کے پاس نہیں ہے۔ چند روایات کا وہ سہارا لیتے ہیں، ان کا مفہوم توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ ایسے ہی 1450 سال کی امت مسلمہ میں بے شمار محدثین گزرے، مفسرین گزرے، مجددین گزرے۔ کسی ایک مفسر، ایک محدث، ایک مجدد کا قول ان کے پاس نہیں ہے کہ جس سے 1450 سال کے علماء کرام، جنہیں قادیانی بھی عالم مانتے ہوں، مجدد مانتے ہوں، محدث مانتے ہوں، مفسر مانتے ہوں، ہم بھی مانتے ہوں، کوئی ایک محدث، ایک مجدد، ایک مفسر ایسا نہیں جو مرزے کے متعلق یہ کہتا ہو کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ تو بہرحال نبوت کا سلسلہ مرزے پر وہ بند مانتے ہیں، اور امت مسلمہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو کامل و مکمل مانتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس قرآن پاک کی 100 آیات موجود ہیں، 200 سے زیادہ احادیث نبویہ موجود ہیں، 1450 سال کی پوری امت کا اجماع موجود ہے، اور عقل کا تقاضا اور قیاس شرعی بھی موجود ہے۔ تو قادیانیوں کے پاس دلائل کی دنیا میں تو کوئی دلیل نہیں، البتہ ان کے پاس شبہات ہیں۔ وہ چند شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں، جن شکوک و شبہات کی وجہ سے وہ لوگوں کو نعوذ باللہ ان کے دل و دماغ میں زہریلے جراثیم چھوڑتے ہیں،
کہ مرزا غلام احمد اللہ کا نبی ہے، تو صفحہ نمبر 46 نکال لیں۔ خاتم النبیین کون؟ میں نے عرض کیا امت مسلمہ کے نزدیک قرآن و سنت اور اجماع امت کی روشنی میں اور عقل صحیح کے تقاضا کے مطابق خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قادیانی مرزا غلام کو نبی مانتے ہیں اور اسے عملاً آخری نبی مانتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں اس کتاب میں تقریباً 7 حوالہ جات ایسے ہیں جن سے یہ ثابت ہوگا کہ قادیانی مرزا غلام احمد کو آخری نبی مانتے ہیں، اور میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی و رسول ہیں۔ پڑھیے جی، خاتم النبیین کون؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی کریم۔ خاتم النبیین کون؟ ہمارے اور قادیانی کے درمیان ختم نبوت یا اجراء نبوت نزاع کا شور نہیں، کیونکہ مسلمان بھی نبوت کو ختم مانتے اور عیسائی بھی۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ مسلمان رحمت دعا صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کو ختم اور بند مانتے ہیں، جبکہ قادیانی مرزا احمد مرحوم کا نبوت کو ختم اور بند مانتے ہیں۔ اہل اسلام کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں بن سکتا، جبکہ مرزائیوں کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد مرحوم نبی بنا، اور مرزا کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ مسلمانوں کے نزدیک نبوت کی عمارت میں لگنے والی آخری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جبکہ مرزائیوں کے نزدیک آخری مرزا مرحوم ہیں۔ اب فرق واضح ہو جانے کے بعد معلوم ہوا کہ مرزائیوں سے ختم نبوت اجراء نبوت پر بحث کرنا ہی سخت غلط ہے، لہٰذا اس وضاحت کے بعد اب قادیانی سے ہمیشہ یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ سارے قرآن و حدیث میں ایک آیت یا ایک ایسا حدیث میں زائد نکال دیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ مرزا مرحوم قادیانی پر ختم ہوئی ہے، اور قیامت تک مرزا قادیانی کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں بنے گا۔ قیامت تک تمام زندہ مردہ قادیانی اکٹھے ہو کر ایک آیت اور ایک حدیث کی سلسلہ نہیں دکھا سکتے۔ آپ قرآن مرزا قادیانی کی امت جتنی آیات و حدیث وغیرہ سے ختم نبوت کا انکار سب کرتے ہیں، تحریفات کرتے کیا کرتے ہیں، ان تحریفات کو صحیح کر تسلیم کر دیا جائے تو ان سب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے نبی آیا کریں گے، گویا نبیوں کا ایک فاطر کل کیا کرتے ہیں، لیکن ان کا جھوٹ گروہ مرزا غلام احمد مرحوم قادیانی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت صرف اپنی ہی محفوظ اور مخصوص رکھتا ہے، جس سے امت اور نبی کے درمیان ایک زبردست اختلاف ثابت ہوتا ہے کہ نبی نبوت کو بس اپنی ذات تک ہی محفوظ رکھنا چاہتا ہے، جبکہ امت نبوت کی کئی حدیں بند ہی نہیں کرتی، اور صرف مرزا مرحوم ہی نہیں بلکہ اس کا بیٹا مرزا محمود اور تحال کی ضروریت بھی یہی ثابت کر رہی ہے کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرا ابا ہی نبوت سے سرفراز ہوا، تو گویا مرزا کی ضروریت اور اس کے نام نہاد خلفاء قادیانی امت کے خلاف ہے۔ خیال العجب، مرزا قادیانی نبوت کو صرف اپنی کی مخصوص کرتا ہے، اس کے حوالہ جات مخصوص ملاحظہ ہیں۔ نمبر 1، غرض کی حصہ کرتے وحی لایا اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء ابدال اختاب اس امت میں گزر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ حقیقت الوحی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 406۔ یہ ایسے ہی 6 حوالہ جات اور ہیں، آگے آخر میں ان اقتباسات کا محاصل وہ آپ ذرا دیکھ لیں گے تو جی پڑھے نہیں، آخری 4 سطریں جو ہیں نا ان اقتباسات سے۔ اقتباسات کا محاصل یہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو یہ آخری نبی اور خاتم النبیین قرار دیتا ہے، مرزا کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مرزائی نبوت پر ایمان لانے والوں کے نزدیک نبوت مرزا پر ختم ہوئی اور آخری نبی مرزا ٹھہرا، پھر اجرائی نبوت یا ختم نبوت پر بحث کرنے سے کیا حاصل؟ لہٰذا اب ہمیشہ بحث اس پر ہونی چاہیے کہ آخری نبی کون ہے؟ آیا حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا مرزا غلام احمد قادیانی
صداقت چینی نہ مرزا قادیانی مرحوم کو ایک آیت یا ایک حدیث پیش کر سکا اور نہ آج تک اس کی امت پیش کر سکی ہے اور نہ قیامت پیش کر سکتی ہے. قیامت آ سکتی ہے لیکن قادیانی ہمارا چرچ قبول نہیں کر سکتے. نبوت کے اقسام ہوتا ہے, نبوت میں قادیانی مغالطہ. تشریف رکھیں جی. قادیانیوں کے نزدیک نبوت 3 قسم پر ہے. ایک انبیاء کرام وہ ہیں جو براہ راست اللہ پاک سے نبوت حاصل کرتے ہیں اور وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں جنہیں ہم رسول کہتے ہیں. اور دوسرے وہ ہیں جو ہیں تو براہ راست نبی لیکن ان کی نبوت دوسرے انبیاء کرام کے ماتحت ہے, جیسے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. اور قادیانیوں نے ایک تیسری قسم گھڑی اور وہ تیسری قسم کچھ شرائط کے ساتھ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت جاری ہے اور مرزا غلام احمد اللہ کا نبی ہے اور ذلی و بروزی نبی ہے. مرزا غلام احمد اللہ کا نبی ہے, ذلی و بروزی نبی ہے اور اس کی نبوت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے. یعنی قادیانیوں کے نزدیک مرزا غلام قادیانی ملعون کی جھوٹی نبوت کا فتنہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت سے. تو ایک نبوت کی قسم وہ ہوئی جو براہ راست نبی ہے اور دوسرے وہ بھی براہ راست ہیں لیکن ان کی نبوتیں پہلے نبی کی اتباع سے متعلق ہیں. جیسے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور تورات کو بیان کرنے کے لیے ہزاروں انبیاء آئے. وہ ہزارہ انبیاء کرام مستقل نبی ہیں. مرزا قادیانی اور اس کی ذریت خبیثہ ایک تیسری نبوت مرزا کے لیے گھڑتی ہے, بناتی ہے اور وہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت سے. اور اسے وہ ذلی و بروزی کہتے ہیں. ذل و بروز کسے کہتے ہیں؟ گویا مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ شیشے کے سامنے اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, شیشے میں جو تصویر ہوگی میں ہوں والعیاذ باللہ, اور شیشے کے سامنے مرزا قادیانی ملعون ہو تو جو تصویر ہوگی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی نعوذ باللہ. بظاہر تو یہ ذل و بروز ہے لیکن در حقیقت یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی توہین بھی ہے کہ ایک ملعون شیشے کے سامنے ہو اور شیشے میں جو تصویر عکس آئے گا وہ مرزا قادیانی کا نہیں, حضور سرور کائنات سنتا ہوں, یا حضور شیشے کے سامنے ہوں اور جو عکس ہوگا وہ مرزا قادیانی ہوگا. تو بہرحال قادیانی مرزا غلام کے لیے جو نبوت مانتے ہیں وہ تیسری قسم کی نبوت مانتے ہیں اور پڑھی ہے سلسلے.
اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے اقسام اور دعوی نبوت میں قادیانی مغالطہ۔ ایک عام قاعدہ ہے کہ دعویٰ اور دلیل میں مطابقت ضروری ہے۔ دلیل اگر دعویٰ کے مطابق نہ ہو تو وہ دلیل نہیں بلکہ اثبات کہلائے گی۔ بات سمجھائی؟ دعویٰ دلیل کے مطابق ہو، دعویٰ خاص ہے تو دلیل بھی خاص ہونی چاہیے، دعویٰ عام ہے تو پھر دلیل عام گزارا کر لے گی۔ دعویٰ خاص مرزا غلام قادیانی سے متعلق ہے تو دلیل بھی قرآن پاک سے، احادیث نبویہ سے اور امت کے علماء اور مجددین سے صراحتاً خاص قسم کی بات کا حوالہ ہو، پھر تو بات بنتی ہے، ورنہ نہیں۔ جی یعنی جس قسم کی نبوت جاری ہونے کے قائل ہے وہ ایک خاص قسم کی نبوت ہے جس کو ذلی بروزی نبوت کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہوئی ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ نبوت رسول کی اطاعت و محبت و رسول میں فنائیت سے حاصل ہوتی ہے، گویا وہ کسبی ہے، وحدی نہیں۔ اب ہمارے یہ ضروری ہے کہ قادیانیوں سے نبوت وہ بھی چیز ہے، نبوت وہ بھی چیز ہے۔ اللہ جسے چاہتے رہے نبی بناتے رہے۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اب آپ کی اتباع اور اطاعت سے کوئی آدمی اتنی اتباع اور اطاعت کرے کہ وہ اطاعت کرتے کرتے نبی بن جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جی اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ قادیانیوں سے ان کی خاص دعوت کے مطابق خاص دلیل طلب کرے۔ عموماً قادیانی دھوکہ دیتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں خاص قسم کی نبوت کی جاری ہونے کا، اور جب دلیل دینے کی باری آتی ہے تو عام دلیل پیش کر دیتے ہیں جن میں ان کی خاص دعوے کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ ذیل میں قادیانیوں کی خاص دعوے کی حوالہ جات ملاحظہ ہے۔ نمبر 1، میں نبیوں کی 3 اقسام مانتا ہوں۔ ایک جو شریعت والے ہیں، دوسرے جو شریعت کو نہیں لاتے لیکن نبوت ان کو بلا واسطہ ملتی ہے اور کام وہ پہلے امتوں کا ہی کرتے ہیں، جیسے سلیمان و یحییٰ و زکریا علیہ السلام۔ اور دوسرے وہ جو نہ شریعت لاتے ہیں اور نہ ان کو بلا واسطہ نبوت ملتی ہے لیکن وہ پہلے نبی کی اتباع سے نبی ہوتے ہیں۔ قول فیصل مرزا بشیر الدین، صفحہ نمبر 14۔ نمبر 2، اس جگہ یاد رہے کہ نبوت مختلف نوعوں پر ہے۔ آج تک نبوت 3 قسم پر ظاہر ہو چکی ہے۔ نمبر 1، تشریعی نبوت۔ ایسے نبوت کو مسیح موعود نے حقیقی نبوت سے پکارا ہے۔ مسیح مردود سے مراد مرزا قادیانی۔ جی نمبر 2، وہ نبوت جس کے لیے تشریعی یا حقیقی ہونا ضروری نہیں، ایسے نبوت حضرت موعود کی اصطلاح میں مستقل نبوت ہے۔ نمبر 3، ذلی اور امتی نبی، جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مستقل اور حقیقی نبوتوں کا دروازہ بند کیا گیا اور ذلی نبوت کا دروازہ کھولا گیا۔ مسئلہ کفر و اسلام کی حقیقت، مرزا بشیر الدین۔ ایسے ہی آگے 2 حوالہ جات اور ہیں، اس صفحہ کے آخر میں ان حوالوں سے قادیانیوں کا یہ دعویٰ واضح ہو گیا۔ ان حوالے سے قادیانیوں کا یہ دعویٰ واضح ہو گیا کہ ان کے نزدیک نبوت کی 3 قسمیں ہیں جن میں 2 بند ہیں اور ایک خاص قسم یعنی ذلی بروزی نبوت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہوتی ہے جاری ہے۔ نیز نبوت کی یہ خاص قسم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں پائی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظہور میں آئی، اور یہ وحدی نہیں بلکہ کسبی ہے کیونکہ اس میں اتباع کا دخل ہے۔ تو گویا دعویٰ کی 3 جزو ہے، ذلی بروزی نبوت۔ نمبر 2، یہ نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہوئی۔ نمبر 3، یہ نبوت کسبی ہے، وحدی نہیں۔ اب تینوں اجزاء کی تنقیح وضاحت کے بعد دیکھنا یہ چاہیے کہ مرزائی اپنے عقیدہ کی ثبوت میں جو دلیل پیش کرے وہ ان کی خاص دعوت سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں، یا اس پیش کردہ آیات میں ذلی بروزی کی قید لگی ہوئی ہے اور اس میں کثرت سے حاصل ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ملنے کا ذکر ہے۔ اگر یہ تینوں شرط اس دلیل میں پائی جا رہی ہے تو ٹھیک، ورنہ اسے رد کر دیا جائے کیونکہ وہ دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں۔ ہمارے دعویٰ ہیں کہ قیامت تک سارے مرزائے مل کر اپنے من گھڑت دعوے کے مطابق دلیل نہیں پیش کر سکتے۔ آپ برہانکم ان کنتم صادقین۔ ذلی بروزی کی اصطلاح، قادیانی ذلی بروزی کی اصطلاح استعمال کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا غلام احمد کا دعویٰ عین محمد ہونے کا دلیل ہے اور رتبہ اور درجہ کے اعتبار سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا ہوا ہونے کا ہے۔
ذل اور بروز کا نام لے کر ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کی آڑ میں قادیانی نبوت کو فریب کا چولہا پہنایا جائے اور آسانی سے اس کا فریب کاری کے ذریعہ مسلمانوں کا شکار کیا جا سکے۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائے مرزا قادیانی لکھتا ہے خدا ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی ہے، وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے۔ اب بات اس کے کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بروزی طور سے محمد کی چادر پہنائی گئی۔ جیسا کہ تم جب آئینہ میں اپنی شکل دیکھو تو تم دو نہیں ہو سکتے بلکہ ایک ہی ہو، اگرچہ بظاہر دو نظر آتے ہو، صرف ذل اور اصل کا فرق ہے۔ تشبیہ 9 اور خزائن میں صفحہ نمبر 16 جلد نمبر 19۔ قارئین محترم، مرزا قادیانی کا کفر یہاں ننگا ناچ رہا ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ میں ذلی بروزی ہوں، کیا مطلب؟ جب آئینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھو تو وہ غلام احمد ہے، اور جو غلام احمد آئینہ میں دکھائی دے رہا ہے وہ غلام احمد نہیں محمد ہی ہے۔ ہاں جی، بہرحال اس قسم کے حوالہ جات ذلی بروزی سے متعلق اور بھی ہیں۔ جب گفتگو ہوتی ہے تو قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت کا امکان تو ہے، نبوت کا امکان تو ہے، ممکن تو ہے کہ کوئی نبی بن جائے، بات امکان کی نہیں وقوع کی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بنا اور نہ بن سکتا ہے۔ اور اگر امکان کی بات کی جائے تو مرزا ملعون کی کتاب کا حوالہ تریاق القلوب کا آ رہا ہے، جو بدبخت کہتا ہے کہ ایک آدمی جو قوم کا بھنگی ہے، جمع دار، 2 ٹائم لوگوں کے گھر کی غلاظت اٹھاتا ہے، ان کی گلیاں اور نالیاں صاف کرتا ہے، اور وہ چوری اور زنا میں پکڑا بھی گیا اور اسے سزا بھی دی گئی، ممکن ہے کہ یہ توبہ کر لے اور بڑے سے بڑا درجہ حاصل کر لے، حتیٰ کہ نبی بن جائے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اگر امکان کی بات ہو تو یہ حوالہ پڑھ دینا چاہیے، بات امکان کی نہیں وقوع کی ہے۔ اور نبی ہمیشہ عمدہ قوموں میں آیا کرتے ہیں، چنانچہ آپ میں سے جو دوست اس سال دورہ حدیث پاک میں شریک تھے، انہوں نے بخاری شریف کے اوائل میں ایک حدیث پڑھی کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے نام خط لکھا اور اس نے کہا کہ یہاں اگر عرب تاجر ہوں تو بلائے جائیں، چنانچہ عرب تاجر بلائے گئے اور کہا کہ تم میں سے یہ خط میرے پاس محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے، جو نبی ہونے کا مدعی ہے۔ تم میں اس نبی کے زیادہ قریب کون ہے رشتے میں؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو ابھی حضرت رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، حضور کے مد مقابل تھے، کہا جی میں کہا تھوڑا سا آگے ہو جائے، باقی والوں کہا کہ آپ گول دائرہ بنا لیں، اور ساتھ ہی کہا کہ میں ابو سفیان سے کچھ سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو بتا دینا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عرب میں جھوٹ بولنا رواج نہیں تھا، جھوٹ بولنے کا رواج نہیں تھا۔ ہمارے ہاں تو بہت ہے کہ جو سب سے بڑا جھوٹا ہوگا سب سے بڑا وزیر ہوگا، اور اگر وزیر ریلوے یہ فرمائے کہ ریل کے کرایہ نہیں بڑھیں گے تو سمجھ لینا کہ کرایہ بڑھ رہے ہیں۔ اگر وزیر پانی اور بجلی یہ کہے کہ اب بجلی کا ریٹ نہیں بڑھے گا
تو سمجھ لینا کہ ریٹ بڑھنے والا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا وہ اتنا بڑا وزیر کا منصب اسے حاصل ہوگا، لیکن عرب میں جھوٹ بولنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ ہرقل نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے جہاں اور کئی سوالات کیے، ایک سوال یہ کیا کیف ناسبہ فیکم، ابو سفیان بتاؤ کہ یہ محمد، آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ علیہ وسلم حسب و نسب اور قوم کے اعتبار سے کیسے ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا ہوا فینا ذو ناسب، وہ ہمیں سب سے عمدہ قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا جو اہل کتاب تھا، کہا کذالک الرسل تبعث فی احساب قومہا، رسول ہمیشہ عمدہ قوموں میں آیا کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ایک بھنگی جو 2 ٹائم لوگوں کے گھروں سے غلاظت اٹھاتا ہے، اب تو گھروں میں ایک فلش سسٹم ہے، کموڈ ہے، آج سے 50-60 سال پہلے ہم نے بھی دیکھے کہ گھروں میں یہ فلش سسٹم نہیں تھا، بلکہ سادہ لیٹرن تھے، اور جمعدار آتے اور صبح کو غلاظت اٹھا کے لے جاتے۔ تو کہتا ہے کہ ایک آدمی جو قوم کا جمعدار ہے اور جو دن رات غلیظ کاموں میں مصروف رہتا ہے، وہ بھی نبی بن سکتا ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، جبکہ نبی سب سے عمدہ قوم سے تعلق رکھتا ہے، ہاں جی، اور جمعدار عمدہ قوم میں شمار نہیں ہوتے۔ پڑھیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکار کی بحث، اکثر اوقات میں ذہن کار نبوت کی بحث چھیڑ دیتے ہیں، یہاں انکار کی بحث میں حضور کی بحث ہے۔ یار متفرق دوست پڑھا کریں نا جی، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ پہلے آپ نے پڑھا ہے، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ اچھا کبھی کوئی بھائی دارالعلوم کراچی سے بھی کوئی پڑھے نا جی، ہاں ماشاء اللہ، ناراض بھی نہیں ہوں گے، ساتھیوں کو موقع ملنا چاہیے جی۔ آئے گی آواز آئے گی، ابھی تو پہلا گیئر لگا رہے ہیں، آپ نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ہاں جی، ان کا گلا بھی میرے گلے کی طرح حاجی عبدالوہاب بنا ہوا ہے جی۔ ایک شخص کو قوم کا چوڑا یعنی منگی ہے اور ایک گاؤں کے شریف مسلمانوں کی 30-40 سال سے یہ خدمت کرتا ہے کہ دو وقت ان کے گھروں کی گندی نالیوں کو صاف کرنے آتا ہے اور ان کے پکوانوں کی نجاست اٹھاتا ہے، اور ایک 2 دفعہ چوری میں بھی پکڑا گیا اور چند دفعہ زنا میں بھی گرفتار ہو کر اس کی رسوائی ہو چکی ہے، اور چند سال جیل خانہ میں قید بھی رہ چکا ہے، اور چند دفعہ ایسے برے کاموں پر گاؤں کے نمبرداروں نے اس کو جوتے بھی مارے ہیں، اور راز کی ماں اور دادیاں اور نانیاں ہمیشہ سے ایسے ہی نجس کام میں مشغول رہی ہیں، اور سب مردار کھاتے اور وہ اٹھاتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ غلاظت اٹھاتے ہیں جی، بڑے اب خدا تعالیٰ کی قدرت پر خیال کر کے ممکن تو ہے کہ وہ اپنے کاموں سے طائب ہو کر مسلمان ہو جائے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایسا فضل اس پر ہو کہ وہ رسول اور نبی بھی بن جائے، اور اسی گاؤں کے شریف لوگوں کی طرف دعوت کا پیغام لے کر آوے اور کہے کہ جو شخص تم میں سے میری اطاعت نہیں کرے گا خدا اسے جہنم میں ڈالے گا۔ لیکن باوجود اس امکان کے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کبھی خدا نے ایسا نہیں کیا۔ جب کہ عبارت پڑھے تو ساری پڑھتے، یعنی امکان کی بات امکان کی ہو رہی ہے نا جی، ممکن ہے کہ حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہو۔ اگر امکان کی بات ہو تو پھر یہ حوالہ پڑھ دیں کہ ممکن تو ہے کہ ایک جمعدار بھی وہ نبی بن جائے، نعوذ باللہ من ذالک جی۔ جب یہ عبارت پڑھے تو ساری پڑھ دیں، چونکہ عموماً تھوڑی سی عبارت پڑھنے کے بعد قادیانی کہتے ہیں آگے بڑھو اور مجمع پر پورا اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ واقعہ بھی ملوث خاطر رہے کہ جب حضرت ابو سفیان زمانہ جاہلیت میں تجارتی سفر پر روم گئے تھے اور کیسے روم نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر سوال پوچھے تھے، جن میں سے ایک سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں تھا، جس کا
خاتم النبیین قادیانی اس آیت میں جو شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں ان میں پہلا شبہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کے معنی نبیوں کی مہر کے، تو حضور سرور کائنات مفخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے۔ تو قادیانی کہتے ہیں کہ اس کا معنی نبیوں کی مہر ہے۔ جب نبیوں کی مہر ہوگی تو اس کا ختم نبوت اور آخر النبیین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جواب، قادیانی کا یہ بیان کرنا، یہ معنی جو اس نے کیا ہے، یہ قرآن پاک کے بھی خلاف ہے، احادیث نبیہ کے بھی خلاف ہے اور 1450 سال کی امت کے بھی خلاف ہے۔ اگر ختم نبوت کا معنی خاتم النبیین کا معنی حضور کی روحانی توجہ نبوت تراش ہے اور آپ کی اتباع سے نبی بنیں گے، تو بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن کا معنی، جن میں لفظ خاتمہ موجود ہے، خاتم، ختام، خاتم، لیکن یہ معنی نہیں ہے جو قادیانی کرتے ہیں۔ تو بہت ساری آیات کا مفہوم اس سے بگڑ جاتا ہے۔ دوسرا، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، مرزا قادیانی بھی اپنے آپ کو، صرف اپنے آپ کو حضور کے بعد نبی مانتا ہے، تو گویا آپ کی توجہ روحانی نبوت تراش نہ ہوئی، نبی تراش ہوئی، تو پھر آپ کی کیا فضیلت ہوئی کہ آپ کی توجہ سے ایک نبی بنا، وہ بھی ایک آنکھ سے کانا، وہ بھی ادھورا، ذلی و بروزی، غیر تشریح، تو ایک بنا اور وہ بھی ادھورا بنا، تو پھر حضور سرور کائنات سم کی روحانی توجہ روحانی نبوت تراش نہ ہوئی۔ قادیانی کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین ہے، لیکن آپ اپنے سے پہلوں کے خاتم اور آخری ہیں، اپنے بعد کے لیے نہیں۔ خاتم النبیین یعنی پہلے جتنے نبی گزرے ہیں آپ ان کے خاتم و آخر ہیں، بعد میں آنے والوں کے لیے نہیں۔ اگر یہ کیا جائے تو پھر سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے باقی تمام انبیاء کرام علیہم السلام خاتم النبیین ٹھہرتے ہیں، یعنی اب سے اپنے سے پہلے نبی کے لیے خاتم، تو پھر آپ کی ختم نبوت آپ کے لیے کمال کا باعث نہ ہوئی۔ خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین ہے، لیکن اس میں الف لام عہد کا ہے۔ دیکھیں، الف لام کی کئی قسمیں ہیں، ایک الف لام عہد کا ہے، ایک الف لام استغراق کا ہوتا ہے۔ استغراق کا مطلب یہ ہے کہ جتنے افراد ہیں سب کو اس نے گھیر لیا ہے، اور الف لام عہد خارجی یہ ہے جس کا تذکرہ پہلے موجود ہو، ان کے لیے وہ ہوتا ہے۔ خاتم النبیین، اس میں خاتم، اس میں الف لام استغراق کا ہے، جہاں الف لام استغراق کا نہ ہو سکے تو وہاں الف لام آتا ہوتا ہے۔ جیسے یقتلون النبیین، یہاں النبیین میں الف لام استغراق کا ممکن نہیں، اس لیے کہ یہودی
بھی تمام انبیاء کرام کے قتل کے قائل نہیں تھے، یہودیوں نے بھی بعض انبیاء کرام کو قتل کیا۔ تو چونکہ یہاں الف لام استغراق کا ممکن نہیں، اس لیے یہاں الف لام جو ہے عہد کا ہوگا۔ تو الف لام عہد کا وہاں ہوتا ہے جہاں پہلے معہود کا ذکر ہو۔ الف لام مرزا قادیانی نے، یہ مرزا قادیانی کے زمانے کا اخبار ہے الحکم، 1899 میں لکھا، خدا نے اپنے تمام نبوتوں اور رسالتوں کو قرآن شریف، قرآن پاک میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ دیکھیں مرزا بھی قادیان کہتا ہے کہ خدا نے اپنی تمام نبوتوں اور رسالتوں کو قرآن شریف میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا، تمام نبوتوں اور رسالتوں، تو اس میں کوئی خاص قسم کی نبوت نہیں بچے گی۔ اور مرزے نے ایک مرزے کا شعر ہے، کہتا ہے حسبو خیر الرسول خیر الانام، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں میں سے اور تمام کائنات میں سے بہتر ہے، ہر نبوت را بروز شد اختتام، ہر نبوت آپ پر ختم ہو گئی۔ یہ سراج منیر صفحہ 95 ہے۔ تو دیکھیے یہاں مرزا قادیانی بھی الف لام استغراق کا قرار دے رہا ہے، حسبو خیر الرسل خیر الانام، ہر نبوت را بروز شد اختتام، یعنی ہر قسم کی نبوت آپ کی ذات گرامی پر بند ہو گئی۔ تو یہ کہنا الف لام عہد کا ہے، یہ غلط ہوا۔ خاتم النبیین میں الف لام استغراق عرفی کے لیے ہے، استغراق کے حقیقی کے لیے نہیں۔ جیسے یقتلون النبیین میں الف لام استغراق عرفی ہے، یا جامع الامیر الصاغہ، یہاں امیر نے تمام سناروں کو جمع کیا، تو اس سے مفہوم یہ ہوگا کہ اپنے شہر کے تمام سناروں کو یا اپنے قلم رو کے تمام سناروں کو، کیونکہ یہ استغراق عرفی ہے، حقیقی یہاں ہو نہیں سکتا کہ عمران خان پوری دنیا کے سناروں کو جمع کریں گے، اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ زیادہ یہ ہوگا اسلام آباد راولپنڈی کے یا پاکستان کے سناروں کو۔ تو یہاں چونکہ استغراق کے عرفی ممکن ہے، استغراق کے حقیقی ممکن نہیں ہے، تو یہاں استغراق کے عرفی ہوگا۔ تو بہرحال باتفاق علماء عربیت پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن آیات میں قادیانی تعویلات و تحریفات کے جوابات۔ آیت خاتم النبیین تعویل نمبر نہیں، یہ خاتم النبیین میں الف لام استغراق عرفی کے لیے یہاں سے بنے، وہ تو معمولی سے سوالات تھے، میں نے جوابات جی جی۔ خاتم النبیین میں الف لام استغراق کے عرفی کے لیے ہے، استغراق کے حقیقی کے لیے نہیں، جیسا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ میں استغراق عرفی ہے، حقیقی نہیں۔ جواب نمبر 1، پہلے تو استغراق عرفی اور حقیقی کی تعریف دیکھیں کیا ہے۔ الف لام استغراق حقیقی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ جس لفظ پر داخل ہو اس کے تمام افراد بے کم اوقات مراد لیے جا سکیں۔ مثلا عالم الغیب میں لفظ غیب جس پر الف لام داخل ہے، اس سے اس کے تمام افراد مراد ہیں، یعنی تمام غائبات کا عالم، اور استغراق عرفی میں تمام افراد مراد نہیں ہو سکتے۔ مثلا جمع الامیر الصاغہ، یعنی بادشاہ نے سناروں کو جمع کیا، یہاں صاغہ جس پر الف لام داخل ہے اس کے تمام افراد مراد نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اپنے شہر یا قلم رو کے تمام سناروں کو جمع کیا، کیونکہ پوری دنیا کے سناروں کو جمع کرنا مراد بھی نہیں اور ممکن بھی نہیں۔ باتفاق علماء عربیت و اصول استغراق عرفی اس وقت مراد باتفاق علماء عربیت و اصول استغراق عرفی استغراق عرفی آگے ہے۔ باتفاق علماء عربیت و اصول استغراق عرفی اس وقت مراد لیا جاتا ہے
جب استغراق حقیقی نہ بن سکتا ہو یا عرفاً اس کے تمام افراد مراد نہ لیے جا سکتے ہوں۔ اس اصول کے اعتبار سے خاتم النبیین میں جب استغراق حقیقی مراد لیا جا سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ استغراق عرفی مراد لینا جائز نہ ہوگا۔ خاتم النبیین کے بلا تکلف استغراق حقیقی کے ساتھ یہ معنی صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ استغراق حقیقی کو چھوڑ کر بلا دلیل و قرینہ اور بلا کسی وجہ کے استغراق عرفی مراد لیا جائے؟ باقی رہا یہ مسئلہ کہ آیت کریمہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ کو اپنے دعویٰ کی تائید میں پیش کرنا، تو ہم عرض کر چکے ہیں کہ جب استغراق حقیقی نہ بن سکے گا تو استغراق عرفی کی طرف ہم جائیں گے، اور اس آیت میں کھلی ہوئی بات ہے کہ یقتلون النبیین کا الف لام استغراق حقیقی کے لیے کسی طرح نہیں ہو سکتا، ورنہ آیت کے یہ معنی کرنا پڑیں گے کہ بنی اسرائیل تمام انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے، حالانکہ یہ بات کسی طرح درست نہیں ہو سکتی بلکہ کذب محض ہوگی، کیونکہ اول تو بنی اسرائیل کے زمانہ میں تمام انبیاء موجود نہ تھے، بہت سے ان میں سے پہلے گزر چکے تھے اور بعض ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے، پھر ان کا تمام انبیاء کو قتل کرنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ دوسرا یہ کہ یہ بھی ثابت نہیں کہ بنی اسرائیل نے اپنے زمانہ کے تمام انبیاء کو بلا استثناء قتل ہی کر ڈالا ہو، بلکہ قرآن عزیز ناطق ہے کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، جس سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ بنی اسرائیل نے تمام انبیاء موجودین کو بھی قتل نہیں کیا۔ اس اعلان کے بعد اگر وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ کے الف لام کو استغراق حقیقی کے لیے رکھا جاوے تو جس طرح واقعات اور مشاہدات اس کی تکذیب کریں گے، اسی طرح خود قرآن کریم بھی اس کو غلط ٹھہرائے گا، اس لیے یہاں استغراق عرفی ہی مراد لیا جائے گا، حقیقی نہیں، بخلاف آیت خاتم النبیین کے کہ اس میں تخصیص کرنے کی کوئی وجہ نہیں، اس میں معنی حقیقی لینا بلا تعمل درست ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کے ختم کرنے والے ہیں، یعنی استغراق کے حقیقی استغراق کے عرفی وہاں ہوگا جہاں استغراق کے حقیقی ممکن نہ ہو، کیونکہ خاتم النبیین میں استغراق کے حقیقی ممکن ہے، تو اس لیے یہاں استغراق کے عرفی مراد نہ ہوگا، اور یقتلون النبیین میں عرفاً بھی وہاں استغراق کے النبیین میں الف لام استغراق کے حقیقی کا ممکن نہیں، اس لیے کہ بہت سارے انبیاء کرام تو بہت سارے پہلے گزر گئے اور کئی ایک انبیاء کرام بعد میں تشریف لے آئے، تو یہاں چونکہ عرفاً بھی ممکن نہیں ہے تو اس لیے یہاں عرفی مراد ہوگا، حقیقی مراد نہیں ہوگا۔ جی یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ قادیانی اگر یوں ہی نفس پرستی اور خود غرضی کی بنیاد پر جہاں چاہیں استغراق عرفی مراد لے سکتے ہیں، تو ہمارا ان سے سوال ہے کہ مندرجہ ذیل آیتوں میں بھی الف لام النبیین پر داخل ہے، کیا اس جگہ بھی استغراق عرفی مراد لیں گے؟ اگر ہمت ہے تو اس کا اعلان کریں، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن نیکی تو یہ یہاں نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر اور نبیین پر، گویا بعض نبیین پر، یہ نہیں ہے نا جی۔ یہاں چونکہ استغراق کے حقیقی ممکن ہے اس لیے اس میں استغراق عرفی نہ ہوگا۔ جی کیا یہاں استغراق عرفی مراد لے کر قادیانی یہ معنی مطلب بیان کریں گے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری نہیں؟ اس طرح آیت فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ میں کیا استغراق عرفی مراد لے کر یہ معنی و مطلب بیان کریں گے کہ اللہ نے بعض انبیاء کو بشیر و نذیر بنایا اور بعض کو نہیں؟ اگر آیات مذکورۃ الصدر اور ان کے امثال میں استغراق عرفی مراد نہیں لیا جا سکتا تو کوئی وجہ نہیں کہ خاتم النبیین میں استغراق عرفی مراد لیا جائے۔ یا للعجب،
سارا قرآن اول سے آخر تک خاتم النبیین کے نظائر سے بھرا ہوا ہے، ان میں سے کوئی نظیر پیش نہ کی گئی اور کسی پر ان کو قیاس نہ کیا گیا۔ قیاس کے لیے ملی تو آیت وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، جس میں بداہت اور مشاہدے نے آفتاب کی طرح استغراق حقیقی کو غیر ممکن بنا دیا ہے، اور پھر قرآن کریم نے اس کا اعلان صاف صاف لفظوں میں کر دیا ہے۔ جی چلے نا جب جواب نمبر 2، سب سے زیادہ قابل غور بات یہ ہے کہ اگر ان سب امور سے قطع نظر کریں اور قواعد عربی سے بھی آنکھیں بند کر لیں اور آیت میں کسی طرح استغراق عرفی مراد لے لیں تو پھر آیت خاتم النبیین کے معنی ہوں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے خاتم نہیں ہیں، لیکن جس شخص کو خداوند تعالیٰ نے سمجھ بھول سے کچھ حصہ دیا ہے وہ بلا تعامل سمجھ سکتا ہے کہ اس صورت میں خاتم النبیین ہونا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصی فضیلت نہیں رہتی، بلکہ آدم علیہ السلام کے بعد ہر نبی اپنے سے پہلے انبیاء کا خاتم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سے پہلے انبیاء کے لیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سے پہلے انبیاء کے لیے، اور اسی طرح سلسلہ بسلسلہ۔ حالانکہ آیت مذکورہ کا سیاق بتلا رہا ہے کہ خاتم النبیین ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص فضیلت ہے، علاوہ بنے خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کو اپنے ان فضائل میں شمار فرمایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ چنانچہ حدیث مسلم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گزر چکی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 6 مخصوص فضیلتیں شمار کرتے ہوئے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور من جملہ مخصوص فضائل یہ ہے کہ تمام مخلوقات کی طرف مبعوث ہوا ہوں اور مجھ پر انبیاء ختم کر دیے گئے ہیں۔ جواب نمبر 3، اگر ان تمام چیزوں سے آنکھیں بند کر لیں اور اپنی دھن میں اس کا بھی خیال نہ کریں کہ آیت میں استغراق عرفی کے ساتھ بعض انبیاء یعنی اصحاب شریعت مراد لینے سے آیت کے معنی درست ہوں گے یا غلط، بفرض محال اس احتمال کو نافذ اور جائز قرار دیں، تب بھی مرزا قادیانی اور ان کے احناف کا مقصد ہنوز دلی اور دلی دور است، ہنوز دلی دور است، دور است کا ابھی مصداق دلی بہت دور ہے، کہاوت ہے جی۔ کیونکہ ہم اوپر عرض کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر محض احتمالات عقلیہ اور لغویہ سے نہیں ہو سکتی جب تک کہ مذکورہ سابقہ اصول تفسیر سے اس کی صداقت پر شہادت نہ لے لی جائے، لیکن مرزا قادیانی اور ان کی ساری امت مل کر قرآن مجید کی کسی ایک آیت میں یہ نہیں دکھلا سکتے اور ہرگز نہ دکھلا سکیں گے وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ آیت خاتم النبیین میں فقط انبیاء تشریعی یعنی اصحاب شریعت جدیدہ مراد ہیں۔ اسی طرح ان کی تمام ذریت احادیث کے اتنے وسیع دفتر میں کسی ایک صحیح بلکہ ضعیف حدیث میں بھی آیت خاتم النبیین کی یہ تفسیر نہیں دکھلا سکتے کہ اس سے خاتم النبیین تشریعیین مراد ہیں۔ اس طرح مرزا قادیانی اور ان کے تمام اذناب اثار صحابہ اور تابعین کے وسیع تر میدان میں سے کوئی ایک بھی اثر اس تفسیر کے ثبوت میں پیش نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں، اور اگر یہ سب کچھ نہیں تو ائمہ تفسیر کی مستند اور معتبر تفاسیر ہی میں سے کوئی تفسیر پیش کریں جس میں خاتم النبیین کی مراد بیان کی گئی ہو کہ ختم کرنے والے تشریعی انبیاء کے مرزا قادیانی اور ان کی ساری امت ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی قیامت تک اصول مذکورہ میں سے کسی ایک اصل کو بھی اپنی گڑھی ہوئی اور مخترع تفسیر بلکہ تحریف کی شہادت میں پیش نہ کر سکیں گے۔ جواب نمبر 4، ہم علاوہ تفسیر اور اصول کے خود اسی آیت کے سیاق و سباق پر نظر ڈالتے ہیں تو بلا تعمل آیت بول اٹھتی ہے کہ خاتم النبیین میں نبیین سے تمام انبیاء مراد ہیں۔ جمہور عربیت و اصول کا مذہب یہی ہے کہ لفظ نبی عام اور لفظ رسول خاص ہے، یعنی رسول صرف اس نبی کو کہا جاتا ہے جس پر شریعت مستقلہ نازل ہوئی ہو، اور نبی اس سے عام ہے۔ صاحب شریعت مستقلہ کو بھی نبی کہتے ہیں اور اس کو بھی جس پر شریعت مستقلہ نازل نہیں ہوئی، اور ظاہر ہے لفظ نبیین بھی بتا رہا ہے کہ رحمت یہاں الف لام استغراق کا ہے، استغراق حقیقی کہ آپ تمام نبیوں کے آخر و خاتم ہیں،
اس لیے کہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے. رسول جو صاحب شریعت ہو، نبی جس کا صاحب شریعت ہونا ضروری نہیں ہے. تو جب حضور کو خاتم النبیین کہا گیا تو آپ تمام انبیاء کرام کے خاتم و آخر ٹھہرے. جی. اور اس کو بھی جس پر شریعت مستقلہ نازل نہیں ہوئی. اور ظاہر ہے کہ آیت میں 4-5 سطریں رہ گئی ہیں بھائی، اس جواب پڑھ لیں. اور ظاہر ہے کہ آیت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، خاتم المرسلین نہیں فرمایا، کیونکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رسول فرمایا گیا ہے، ولکن رسول اللہ. لیکن لفظ رسول کے ساتھ ظاہر ہے کہ خاتم المرسلین بنسبت خاتم النبیین کے زیادہ چسپا ہے، مگر سبحان اللہ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمایا گیا، خاتم النبیین فرمایا گیا، خاتم المرسلین نہیں فرمایا گیا. حالانکہ ولکن رسول اللہ کی نسبت سے تو خاتم المرسلین ہونا چاہیے تھا، لیکن خاتم النبیین کہنے کا یہی ہے کہ آپ مرسلین و غیر مرسلین، یعنی صاحب شریعت نبی ہوں یا غیر صاحب شریعت نبی، تمام انبیاء کرام کے لیے خاتم و آخر ہے. اب آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں ہوگا. تعویل نمبر 5 بعد میں پڑھیں گے، میں نے خلاصہ کر دیا.